ہر روز آپ اتنا کچھ کرتی ہیں بنا شکایت کے، بنا رکے، لیکن کیا آپ نے کبھی خود سے یہ پوچھا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ ایک ماں ہیں، بیوی ہوں گی، ایک بیٹی ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ ایک انسان بھی تو ہیں۔ دوستو، آج بیٹھے ہوئے میرے دل میں بہت سارے خیالات ابھر رہے تھے، اور میرا دل چاہا کہ کیوں نہ میں یہ سارے خیالات اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں۔ میری وہ بہنیں جو اپنی ساری زندگی اپنے بچوں، اپنے شوہر اور اپنی فیملی کے نام کر دیتی ہیں، کیا کبھی انہوں نے یہ سوچا ہے کہ وہ اپنے اندر کیا خواہشات لیے بیٹھی ہیں؟ یا کیا انہوں نے ان خواہشات کو اتنا دبا دیا ہے کہ انہیں وہ یاد بھی نہیں؟ تو میں چاہتی ہوں کہ آج کی میری یہ ویڈیو میری تمام بہنیں مکمل سنیں اور اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں خود اگر اس وقت آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے بول رہی ہوں تو اس کے پیچھے بھی یہی موٹیویشن تھی کہ میں کچھ کرنا چاہتی تھی، اور میں نے اپنے آپ کو ہر روز اس بات کے لیے ریگریٹ کیا کہ میں اتنا کچھ کر سکتی ہوں، میں اتنا کچھ کر سکتی تھی، میرے اندر اتنا پوٹینشیل تھا، تو پھر مجھے کیوں موقع نہیں مل رہا؟ ایسا نہیں کہ میرے پہ کوئی پابندی ہے یا مجھے کوئی روکتا ہے، ہرگز ایسا نہیں، صرف وقت کی قلت، فیملی، جاب اور ذمہ داریوں کے نیچے دب کے میں اپنی ساری خواہشات کو پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ میں نے خود کو ایک دن ایسا سمجھانے پر اور ایسا سوچنے پر مجبور کر لیا تھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ یہی ہے، اب میری زندگی میرے بچے اور میری فیملی ہے، میری پرائورٹیز وہی ہیں۔ بے شک وہ میری پرائورٹیز ابھی بھی ہیں، لیکن کیا ان کے ساتھ میں اپنی خواہشات یا اپنے خوابوں کو لے کر نہیں چل سکتی؟ تو میں آپ لوگوں کو یہ بات بتاؤں کہ اگر میں یہ چیز سوچ کر دوبارہ سے اپنے آپ کو جگا سکتی ہوں تو میری وہ تمام بہنیں جو یہ کچھ سوچتی ہیں اور یہ چاہتی ہیں وہ بھی ایسا ضرور کر سکتی ہیں۔ آپ اپنی تھکن کو سمجھا کریں، اسے نظر انداز نہ کیا کریں۔ روزانہ گھر سنبھالنا، بچوں کا خیال رکھنا، کھانا پکانا سب تھکا دینے والا ہوتا ہے، اور پھر اگر آپ تھک جاتی ہیں تو یہ آپ کی کمزوری نہیں بلکہ آپ کی محنت کی پہچان ہے۔ آپ آرام کریں، اچھی نیند لیں اور صحت کو ترجیح دیں۔ آپ مشین تو نہیں۔ جب سب کے لیے ہاں کہتی ہیں مگر خود کو وقت نہیں دیتی تو اپنا نقصان کرتی ہیں۔ اپنی خوشیوں کو ہمیشہ چھوٹا کیوں سمجھتی ہیں؟ آپ اپنے لیے صرف ایک کپ چائے کا بنائیں اور ایک کتاب پڑھ لیا کریں، وہ چیز جو آپ کو اچھی لگتی ہے وہ کر لیا کریں، کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے خاموشی سے لطف اٹھایا کریں۔ یہی چھوٹی خوشیاں ہماری روح کو زندہ رکھتی ہیں۔ خود کو آئینے میں دیکھ کر مسکرایا کریں، آپ جیسی بھی ہیں ویسی خوبصورت ہیں، کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں، اور اپنے آپ کو کہیں کہ میں اپنے لیے خود ہی کافی ہوں اور میں قیمتی ہوں۔ اپنے دل کی سنیں، دوسروں کی آوازوں سے پہلے دنیا جو بھی کہے آپ کے دل کی جو آواز ہے وہی سچی آواز ہوتی ہے۔ اگر آپ سیکھنے، لکھنے، بولنے یا کمانے کا شوق رکھتی ہیں تو اسے پلیز دبائیں نہیں، اسے شروع کریں۔ میں نے بھی یہی سوچ کر آج یہ چینل بنایا، اور میرا دل کرتا تھا کہ کوئی ہو جو میری باتیں سنے اور انہیں سمجھے، تو میری سننے والوں سے بہتر تو کوئی ہو نہیں سکتا جو میرا پردہ بھی رکھیں گے اور میرے احساسات کو سمجھیں گے بھی اور کبھی کسی سے بیان بھی نہیں کریں گے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ باتیں اچھی لگیں گی، میری باتوں کو ایک موٹیویشن سمجھیں، نہ کہ ایک ویڈیو۔ جس دن آپ نے اپنی خوشی کو، اپنی ضرورت کو، اپنی پہچان کو اہمیت دینا شروع کیا، اس دن دنیا بھی آپ کو عزت دینا شروع کر دے گی۔ خود سے محبت کرنا سیکھیں، اپنے آپ کو سمجھنا سیکھیں۔ آپ ایک ذمہ داری نہیں ہیں، آپ ایک جذبہ ہیں، ایک طاقت ہیں اور ایک مثال ہیں، اور انشاءاللہ ایک مثال بن کے ابھریں گی۔ آپ آج سے فیصلہ کریں اور اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھیں، اپنے لیے خوش رہنا سیکھیں، اپنی زندگی کے فیصلے لینا سیکھیں۔ شروع میں اگر آپ بڑے فیصلے نہیں لیکن چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے اپنے اندر کریج پیدا کریں، آہستہ آہستہ اپنے لیے بڑے فیصلے لینے کے قابل ہو جائیں گی۔ ایک مضبوط عورت ہی
ایک مضبوط بیٹی بناتی ہے، اور ایک مضبوط بیٹی ایک مضبوط معاشرہ بناتی ہے۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کو مضبوط بنانا چاہیے، نہ کہ بزدل۔ ہم گھروں میں رہ کر، عزت میں رہ کر، پردے میں رہ کر بہت سارے ایسے کام کر سکتی ہیں جو ہمارے شوہر کو، ہمارے باپ کو، ہمارے بھائی کو ہم پر فخر ہونے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ سننے میں تو بہت کتابی لگتے ہیں، لیکن یہ دل کی باتیں ہیں، اور یہ ہر کسی کے دل میں ہوں گی۔ آئی ایم شیور یہ مجھے سننے والی جتنی بھی خواتین ہیں نا، وہ اس بات سے اتفاق کریں گی کہ میں نے ساری باتیں ایسی کی ہیں کہ جیسی ان کے دل سے نکلی ہوں۔